حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیغمبر تھا، جس کا لقب موسیٰ کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ پیغمبر تھا جو اللہ پاک سے ڈائریکٹ ہم کلام ہوتا تھا۔ جس طرح دوسرے نبی کی طرف اللہ کا پیغام کسی وحی کے ذریعے یا جس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ پاک کا پیغام حضرت جبرائیل امین لے آتا تھا، یا کسی اور نبیوں کے پاس کسی وحی کی صورت میں اللہ پاک سے پیغام آتا تھا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا وہ نبی تھا جس کے پاس کوئی فرشتہ یا وحی نازل نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ پاک اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بھی بات کرنی ہوتی تھی وہ خود کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے باتیں کرتے کرتے پیار کے انداز میں اپنے رب سے پوچھا، اے اللہ، میں موسیٰ کی ایک خواہش ہے کہ جنت میں میرا ساتھی یا دوست کون ہوگا، وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے بھی کلیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، آپ کا جو جنت میں دوست ہوگا وہ ایک کاسائی ہوگا جو گوشت کا کام کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ جنت میں جو میرا دوست ہوگا وہ ایک کاسائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی یہ بات سن کر تھوڑا سا عجیب لگ رہا تھا کہ میرا جو دوست ہوگا وہ ایک کاسائی ہوگا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ایسا کون سا عمل ہے اس شخص کا جو اللہ پاک نے اس کے عمل کو اتنا پسند کیا ہے، جو اللہ پاک نے اس کاسائی کو موسیٰ علیہ السلام کا دوست بنایا ہے، وہ بھی جنت میں۔ دوسرے مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے مخاطب ہو ہم کلام تھے تو اللہ پاک سے عرض کیا، اے رب کریم، مجھے وہ شخص اس دنیا میں دکھاؤ، میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص کی چند نشانیاں بتائی۔ اس شخص کو وہ نشانیاں سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن بازار کی طرف رخ کیا۔ جب بازار میں پہنچا تو اس کاسائی کی ایک دکان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کا چہرہ دیکھ کر وہ جو نشانیاں اللہ پاک نے بتائی تھی وہ دیکھ کر اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کاسائی کا دکان بند کرنے کا ٹائم آیا تو تھوڑا سا گوشت ایک کپڑے میں بند کر کے ایک سائیڈ پر رکھا۔ اس شخص جو اس کا کام کرتا تھا وہ کر کے اپنا دکان بند کیا، وہ جو گوشت کا ٹکڑا کپڑے میں بند کیا تھا وہ بھی ہاتھ میں لے کر اپنے گاؤں کی طرف رخ کیا۔ وہ اپنے گاؤں کی طرف جانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس شخص کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ وہ دیکھتا رہا کہ اس شخص کا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ پاک نے پسند کیا ہے، میں موسیٰ بھی تو دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے اپنا ہاتھ ملایا اور کہنے لگا، میں آپ کا آج مہمان بننا آیا ہوں۔ جب وہ دونوں اپنا سفر مکمل کر کے اپنے گھر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس شخص نے اپنے گھر کی ایک سائیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا اور وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کے گھر کی طرف دیکھا تو اس کے گھر میں ایک عورت تھی۔ وہ شخص جو گوشت کا ٹکڑا لے آیا تھا وہ پکایا اور اس عورت کو کھلایا، جو اس کا کاسائی کے گھر میں بیٹھی تھی۔ پھر اس کے کپڑے بدل کر اور اس کو سونے کے لیے کہا
تو اس عورت نے اس شخص کو کان میں کوئی دعا دی، چند جملے کہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کا وہ آواز سمجھ نہیں سکا۔ جب وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانا لے کر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا، وہ عورت کون ہے؟ وہ آپ کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ تو اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا، بس اس بات کو چھوڑو، آپ کھانا کھاؤ، میں آپ کے لیے یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے یہ بات نہیں بتاؤ گے کہ اس عورت نے آپ کے کان میں کیا بات کی۔ تو اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتنی بڑی ضد کی وجہ سے بات بتائی کہ وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ میری ماں ہے، میں اس کی صبح اور شام خدمت کرتا ہوں، اس کو کھانا کھلاتا، اس کے کپڑے وغیرہ چینج کرنا، اور بیمار ہوتی ہے تو اس کا خیال کرتا ہوں۔ تو جب میں اس کو یہ صبح اور شام خدمت کرتا ہوں تو مجھے میری ماں ہر وقت یہ دعا دیتی ہے کہ اللہ کرے گا جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ تو بس چھوڑو اس بات کو، موسیٰ علیہ السلام اللہ کا نبی اور اس کا مقام اور میں کیا چیز ہوں، میری ماں بیچاری روزانہ یہی بات کہتی ہے اور کر دیتی ہے۔ تو اتنی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو کہا، مبارک ہو آپ کو، میں موسیٰ ہوں جو تیری ماں تجھے روزانہ دعائیں کرتی ہے، میں تیرا دوست ہوں، اللہ پاک نے مجھے آپ کے پاس خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ پاک نے آپ کے حق میں آپ کی ماں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول کی ہے۔ دوستو، یہ ہے ماں کی خدمت کی عظمت۔ اس شخص کا اتنا کوئی بڑا عمل نہیں تھا، نہ کوئی قرآن کا حافظ تھا، نہ کوئی عالم دین تھا، نہ کوئی نبی تھا، بس روزانہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ پاک نے اسے جنت کا انعام دیا۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے ہم سب مسلمانوں کو اپنی ماں کی خدمت اور قدر نصیب فرمائے۔ جس کی ماں والدہ زندہ ہے اس کی خدمت، اور جس کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اس کی کامل مغفرت فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ۔